آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مودی گوز ٹو ڈی سی. واشنگٹن ڈی سی ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کے لیے لکھا ہوا ہے یہ ابھی مودی کا جو ریسنٹ وزٹ ہے امریکہ کا، جس میں اس کو بہت کامیابی بھی ملی، اس کے جو فورن پالیسی کتنے اسٹرانگ طریقے سے سامنے آئی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، تو اس پر یہ لکھا ہوا ایک ایڈیٹوریل ہے. In the aftermath of the 2002 anti-Muslim Gujarat pogrom. Aftermath کا مطلب ہے consequence، اس کا مطلب ہے result، اس کا مطلب ہے output، اس کا مطلب ہے productivity. اینٹی مسلم گجرات پوگروم یعنی جو گجرات میں مسلمانوں کے خلاف اس نے ایک بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی تھی، اس کا تذکرہ بجایا، یعنی میسکر، اس طریقے سے کلنگ. نریندر مودی who was chief minister of the state at that time. نریندر مودی جو اس وقت چیف منسٹر آف اسٹیٹ تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. was denied entry into the United States. اس وقت اس کو منع تھی یونائٹڈ اسٹیٹ میں داخل ہونا یا یونائٹڈ اسٹیٹ میں آنا. تو ڈینائڈ کا مطلب ہے ریفیوز، اس کا مطلب ہے پروہیبٹ، اس کا مطلب ہے کرٹیل. تو ڈینائی کا ورڈ ہم نے یہاں سے لیا، اور پوگروم. This state of affairs persisted for nearly a decade. اور یہ جو معاملات تھے ریاست کے، یہ وہاں پہ اسی طرح رہے. persisted کا مطلب ہے stayed، اس کا مطلب ہے prolonged، اس کا مطلب ہے stood. decade کا مطلب ہے 10 سال، یہ 10 سال تک یہ معاملات ایسے ہی رہے. 10 years. Now as India's Prime Minister, he is Washington. اب انڈیا کے پرائم منسٹر کے طور پہ واشنگٹن والوں کے لیے یہ ایک محبوب شخص بن چکا ہے، یعنی ایپل آف ونز آئی. اس کا مطلب ہے ایک ان کا پپٹ سمجھ لیں، یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. As his just concluded state visit to the US. کہ اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنا وزٹ ابھی مکمل کیا. کنکلوڈیڈ کا مطلب ہے اینڈ کرنا، ٹرمینیٹ کرنا، فنش کرنا، کمپلیٹ کرنا. جو انڈیڈ در حقیقت ٹائم وقت جو ہے، جیو پولیٹکس اور جو اس علاقے کی سیاست ہے، اینڈ ریئل پولیٹک اور حقیقت میں جو سیاسی پلاننگ ہو رہی ہے، ہیل آل وونڈس، اس نے بھر دیے سارے زخم. ہیل کا مطلب ہے ریکور کر دیا ہے، ریفل کر دیا ہے، ریوائیو کر دیا ہے اور ٹریٹ کر دیا ہے. اس نے وہ سارے زخم بھر دیے ہیں. وونٹس جو زخموں کے تھے، اینڈ morality can quickly be dispensed with، اور بڑی جلدی سے، اور اخلاقیات کے جو سارے مسائل تھے وہ سارے اس نے کور کر دیے ہیں، اور اس کو ڈسپینس کر دیا ہے، یعنی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے یا ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، ڈیلیور کر دیا گیا ہے. with when need is international relation، جب ضرورت پڑتی ہے بین الاقوامی تعلقات کی تو اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. There was much back slapping، بہت زیادہ تھپکی دی جا رہی ہے. بیک سلیپنگ کا مطلب ہے پیٹ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کور کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ کرنا. بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ گرینڈائز، اور بڑی شان و شوکت دکھائی جا رہی. گرینڈائز کا مطلب میجسٹی کے معنی میں آتا ہے. اسی طریقے سے سپلینڈر کے معنی میں آتا ہے. اسی طریقے سے میگنیفیسنٹ کے معنی میں آتا ہے. بڑی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. سپلینڈر. پریز، تعریف کی صورت میں. پریز کرنا یعنی تعریف کرنا، یعنی ہم کہہ دیں کہ اپلاڈ کرنا. For Mr. Modi and his American love feast، جو اس کے امریکہ کا محبوب شخص ہے، اس کے لیے اس کی طرف سے مودی کو سپورٹ مل رہی ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے. President Joe Biden termed ties with India as one of the defining relationships of the 21st century. پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے، اس نے انڈیا کے ساتھ تعلقات جوڑے ہیں
ایک فیصلہ کن تعلقات بنائے ہیں 21ویں صدی کے لحاظ سے. اس نے اس کو یہ کہا. While the Indian PM was given a rock star reception as he addressed Congress. اور اسی طرح سے جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے اس کا ایک اداکار کی طرح، ایک سٹار کی طرح استقبال کیا گیا ہے، اس کو ویلکم کیا گیا، اس کو ریسپشن دیا گیا ہے، اور کانگریس سے اس نے تقریر بھی کی ہے. However, a handful of members of the Democratic Party's progressive wing boycotted the address. تاہم چند ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پروگریسو ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو بین کیا ہے، اس کو بائیکاٹ کیا. تو ہینڈ فل کا مطلب ہے فیو، ہینڈ فل کا مطلب ہے لٹل، اور دوسرا ورڈ یوز ہوا ہے بائیکاٹڈ، یعنی اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے، بین کیا ہے، کینسل آؤٹ کیا ہے. مسٹر مودیز ہورینڈیس ٹریک. مسٹر مودی کا یہ جو ایک خوفناک سفر ہے. ہورینڈیس کا مطلب ہے ہوریبل، اس کا مطلب ہے فرائٹننگ، اس کا مطلب ہے افریڈ، اس کا مطلب ہے پرابلمیٹک. یہ جو سفر ہے اس کا ریکارڈ آن ہیومن رائٹس، انسانی جو حقوق ہے اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. While prominent press freedom groups collectively highlighted media restriction in India. جبکہ نامی گرامی جو پریس ہے اس کی آزادی میں مختلف گروہوں نے اس کو ہمیشہ اٹھایا ہے انڈیا کے میڈیا میں، یہ بتاتے ہوئے کہ اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. ریسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے. The reason why the US is courting India are obvious. یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کے گرد یا انڈیا کو کور کیوں دے رہا ہے، اس کی وجہ بڑی واضح ہے. obvious کا مطلب ہے clear، اس کا مطلب ہے vivid. There are times of seismic shifts in geopolitics. These are times، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے اچانک تبدیلی کا. seismic کا مطلب ہوتا ہے related to earthquake، یعنی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ امیجیٹ، یا اسی طریقے سے دوسرا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں سڈن. تو یہ جو سیسمک قسم کا ایک چینج آیا ہے، یہ چینج شفٹ میں یعنی تبدیلی ہوئی ہے جیو پولیٹکس اس علاقے کی سیاست پہ. ود الائنس چینجنگ، اب یہاں پہ اتحاد بدل رہے ہیں. الائنس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد یعنی یونین، اس کا مطلب ہے اٹیچمنٹ، اس کا مطلب ہے باؤنڈنگ. یہ بدلتے جا رہے ہیں. ایز ایشیا emerges as the economic engine of the world، کہ ایشیا دنیا کا معاشی انجن کے طور پہ بن کے سامنے آ رہا. تو ایمرج کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پرائر بھی کہہ سکتے ہیں، اپیئر بھی کہہ سکتے ہیں. اپیئر کا ورڈ کامن ہے. اسی طریقے سے شو، ڈسپلے، ایگزیبٹ وغیرہ. The US is keen to tap India's massive market. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی جو بہت بڑی مارکیٹ ہے ہر چیز کی، اس تک رسائی حاصل کرے. تو کین کا مطلب ہے کیوریس بھی ہو سکتا ہے، ایگر بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ مطلب ہو سکتے ہیں. ایگریمنٹس ورتھ بلینز آف ڈالرز، معاہدات جو ہیں وہ اربوں ڈالرز کے ہیں، انکلوڈنگ ڈیفنس کانٹریکٹس، اس میں دفاع کے معاہدے بھی شامل ہے. were signed during Mr. Modi's visit، مسٹر مودی کے اس دورے سے اس پہ دستخط کیے گئے. as economies across the developed world stagnant، اور جبکہ دوسری طرف دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک کی معیشت ہے وہ بھی اس ٹائم اسٹیگننٹ ہے. اسٹیگننٹ کا مطلب ہوتا ہے رکی ہوئی یعنی اسٹاپ. اس کا نیوٹرل آوے. انڈیاز گروتھ ریٹ از اسٹیبل، اور انڈیا کے آگے بڑھنے کا جو ریٹ ہے وہ بھی اسٹیبل چل رہا ہے. مور اوور، مزید یہ for the past several decades، گزشتہ کئی ایک دہائیوں سے the west particularly the US، مغرب جس میں خاص طور پہ امریکہ is keen، دلچسپی رکھتا ہے to probe up India، کہ انڈیا کو وہ تیار کرے. probe up کا مطلب ہوتا ہے ریڈی کرنا کسی کو، کا مطلب ہے پریپیئر کرنا، کہ انڈیا کو وہ تیار کرے ایز این اکنامک اینڈ ملٹری رائول ٹو چائنا،
چائنا کے مقابلے میں معاشی اور فوجی مخالف کے طور پر. رائول کا مطلب ہوتا ہے اینیمی، اس کا مطلب ہوتا ہے فو، اس کا مطلب ہوتا ہے فائٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ. While Washington is also trying hard to win New Delhi away from Moscow، جبکہ واشنگٹن یہ بھی چاہ رہا ہے کہ یہ نیو دہلی جو ہے وہ ماسکو یعنی رشیا سے دور رہے. ٹو وین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ جو ہے اس کو لینے سے چاہ رہا ہے کہ وہ رک جائے، سپورٹ لینے سے رک جائے. یٹ ان دس رش، حالانکہ اس جلدی میں، ٹو وہ انڈیا، جو انڈیا کو فیور مل سکتی ہے. وہ کا مطلب ہے فیور ملنا، سپورٹ ملنا، جو فیور مل سکتی ہے. امریکہ اینڈ اسپیسیفکلی دا ڈیموکریٹک پارٹیز کمٹمنٹ، امریکہ کی اور خاص طور پہ جو جمہوری پارٹی کی وعدے ہیں ٹو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق سے متعلق، آر کوائٹلی بینگ پٹ اسائڈ، ان کو خاموشی سے پرے رکھ دیا گیا ہے. When a reporter asked Mr. Modi about human rights، جب ایک رپورٹر نے مسٹر مودی سے انسانی حقوق کے بارے میں پوچھا، he replied that in India، اس نے جواب دیا کہ بھارت میں there is absolutely no discrimination، بھارت میں تو کسی قسم کی تفریق ہے ہی نہیں. تو discrimination کا مطلب ہوتا ہے differences. This contention is as laughable as tragic، یہ جو تصادم ہے، کنٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کانفلکٹ، اس کا مطلب ہے کاؤنٹر ایکٹ، اس کا مطلب ہے ڈسپیوٹ. یہ جو تصادم ہے یہ ایسے ہی کہکا لگانے کے برابر ہے جیسے کہ یہ اتنا ہی المناک بھی ہے. ملینز آف انڈین مسلم، لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے مسلمان، ایز ویل ایز ادر مائنورٹیز، اور اسی طرح دوسری اقلیتیں، would beg to differ، وہ بھیک مانگتی ہیں، وہ درخواست کرتی ہیں کہ اس کو بدلا جائے. Under Mr. Modi's rule، مسٹر مودی کے زمانے حکومت میں، the BJP had unleashed a vicious brand of political Hindutva، جو بی جے پی تھی بھارتی جنتا پارٹی، اس نے دکالا. انلیش کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس نے ایکسپوز کیا، اس نے اس کو کلیئر کیا، اس نے اس کو ڈسپلے کیا، اس نے اپنا ایک ایسا خوفناک قسم کا رخ نکالا جس میں اس نے ایک ویشیس برانڈ، ایک خوفناک قسم کا دستہ بنایا پولیٹیکل ہندوتوا، سیاسی طور پہ ہندوتوا کو. تو ویشیس کا مطلب ہوتا ہے ملائن، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس. سمپل میں جب ہم اس کو مطلب لیں گے تو وہ ڈینجرس بنتا ہے، ڈینجرس DA. ٹو ریڈیوس مسلم، تاکہ مسلمانوں کو روکا جائے، ٹو سیکنڈ کلاس اسٹیٹس، دوسرے درجے کے شہری تک، اینڈ میک دیم پرینیل انٹچیبلز ان دا راشٹرا. پرینیل کا مطلب ہوتا ہے لمبے عرصے کے لیے، یعنی فور اے لانگ ٹائم. اس کو ہم سال کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو ایسے لوگ بنا دیے جائیں جو سرکار میں نہ آئے. While the treatment of Kashmir is by the world's biggest democracy، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جسے انڈیا کو کہتے ہیں، کہ ان کا جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک ہے is an affront to democratic values، وہ جمہوری اقدار کے لحاظ سے ایک تذلیل ہے، ایک ہیوملیشن ہے، ایک انسلٹ ہے، ایک ڈسگریس ہے، یہ سارا کچھ. Considering the BJP hateful rhetoric، اگر ہم بھارتی جنتا ریٹورک ہے جو اس کی ریپرٹوئر ہیں، جو اس کے مختلف جملے ہیں، سینگز ہیں، جو اس کی ڈسپلیز، جو اس کی میگزمز ہیں، جو اس کے کوٹس ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں، دا انڈو امریکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز ڈیورنگ دا وزٹ، تو ہندوستان اور امریکہ کی جو مشترکہ اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی اس وزٹ میں، which lectured Pakistan to do more in order to control militancy، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو روکنے کے لیے کچھ زیادہ کر کے دکھائے. ملیٹنسی کا مطلب ہوتا ہے فائٹنگ ویوز، اسی طریقے سے اگریشن، اسی طریقے سے ایکسٹریمزم وغیرہ. رنگز ہالو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گیپ ہے. While Pakistan has had a problem with militancy، جبکہ پاکستان کو بھی اس جنگوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا. The critic would carried more weight، critic کا تنقید، یہ جو تنقید ہے، یہ جو objection ہے، یہ جو censure ہے، یہ جو اس میں شاید زیادہ وزن ہوتا
would have carried more weight had the Biden administration also brought up India's deplorable treatment. अगर बाइडन की इंतजामिया इंडिया का वो जो बुरा तरीन रवैया है ऑफ इट्स मुस्लिम अपने मुसलमानों के साथ उसका तस्करा करते एंड इट्स लॉन्ग सब्जुगेशन ऑफ कश्मीर और लंबे अरसे तक जो कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसका भी तस्करा करते। सब्जुगेशन का मतलब है फॉलो करना, इसका मतलब है सब्जुगेट करना, उन पर ऑक्युपाई करना, ये सारे क्लियरली वास्ट फॉर द वेस्ट मगरिब के लिए लेसन्स ऑन ह्यूमन राइट्स आर रिजर्व फॉर एनिमीज। इंसानी हकूक के सबक जो हैं वो सिर्फ दुश्मनों के लिए हैं एंड वीकर स्टेट्स और कमज़ोर रियासतों के लिए। वाइल फॉर मोर पावरफुल फॉरेन पार्टनर्स जबकि ज़्यादा ताकतवर गैर मुल्की जो साथी हैं राइट्स एब्यूजेस आर नो बैरियर उनके लिए इंसानी हकूक कोई रुकावट नहीं बनता। व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट जब बात आती है कौमी मफाद को तरजीह देने की तो बैरियर का मतलब हम लिख सकते हैं हिंड्रेंस, इसी तरीके से स्टॉल, इसी तरीके से कर्टेल।